Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں صرف وہی بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ ان کے لیے ایک مقرر روزی ہے، میوے ہیں اور ان کا اکرام کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں، اور وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے شراب کا جام چلایا جائے گا جو شراب سفید ہوگی اور پینے میں بڑی لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ ہی وہ اسے پی کر بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچے نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی جیسے کہ انڈے ہوں جو چھپے ہوئے ہوں۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب سارے مجرموں کو الگ الگ چھانٹ کر دیا جائے گا اور ایک طرز کے گناہ کرنے والے تمام مجرموں کو الگ الگ رکھ دیا جائے گا اور جہنم کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے گا، تو وہاں پر وہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کریں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ چھوٹا بڑے سے کہے گا کہ تم ہمارے پاس بہت زوردار انداز میں آتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہم لوگ جس پر قائم ہیں وہ سچ ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ تمہارا خود ہی نہیں جی چاہتا تھا کہ ایمان لے آؤ، اس میں ہمارا کچھ نہیں، نہ ہمارا زور تم پر چلتا تھا، ہاں تم خود سرکش لوگ تھے۔ بس یہ ہے کہ اللہ کا حکم اب آ چکا ہے اور ہم سب جو ہے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ہم نے تم کو غلط راستہ دکھایا تو تم بہک گئے، ہم بھی بہکے ہوئے تھے، تم بھی بہکے ہوئے ہو گئے، اور اب یہ ہے کہ عذاب میں دونوں شریک ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی برتاؤ کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، کیونکہ جب ان کے سامنے یہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اعراض کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر اور مجنوں کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شاعر اور مجنوں نہیں بلکہ وہ حق بات لے کر آئے تھے، اور تمام رسول جو گزر چکے ہیں ان کی انہوں نے تصدیق کی تھی۔ جب یہ ساری کیفیات ہو گئیں، سوال جواب ہو گیا اور اللہ کا حکم بھی ان کے اوپر آ گیا کہ اب عذاب مسلط ہو چکا ہے، ان کو اب دردناک عذاب دیا جائے اور جہنم میں دھکیل دیا جائے،
تو اسی کے لیے حکم ہوا کہ انکم لذائق العذاب العلیم۔ یہ سارے سوال جواب کے بعد اب حکم ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ تمہیں جو کچھ تم نے کیا ہے بس صرف اسی کا بدلہ ملے گا۔ ہم اس سے زیادہ تمہارے اوپر زیادتی نہیں کریں گے، تمہارے کیے سے زیادہ تمہیں سزا نہیں دیں گے، لیکن جتنا تم نے کیا ہے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ یہ کسی بڑے شخص، عہدیدار شخص یا کوئی حاکم ہو، اگر وہ اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو وہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب سزا یقینی ہے، اور پروردگار کی طرف سے کہہ دیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا عہدیدار اگر ذرا سے کوئی بات ہو وہ کہہ دے گے جاؤ ہم دیکھ لیں گے، تو نیچے جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ کانپ جاتا ہے کہ اس نے اتنا کہہ دیا کہ جاؤ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اب نہ جانے کیا حشر ہو، ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ اور بڑی بات ہو جائے تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے ہم اسی کا بدلہ دیں گے، اس سے زیادہ تمہارے اوپر سزا تم کو نہیں ملے گی۔ ہاں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے وہ بندے ہیں جن سے اللہ ان کے اعمال کی وجہ سے راضی ہوا، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خذوا ذات الیمین، دائیں طرف چلے جاؤ، یعنی دائیں طرف والے ہوں گے، جنتی ہوں گے۔ ان بندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ الگ ہے، ان کو تمہاری طرح بدلہ نہیں دیا جائے گا، ان کو تمہاری طرح بدلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے جو گناہ کیے بھی اگر تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہوں کی جگہ ہم جو ہے نیکیاں لگا دیں گے، اس کا کفارہ دے دیں گے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور گناہوں کی جگہ اللہ رب العزت کیا فرما دے گا؟ نیکیاں لکھ دے گا۔ تو ان کا بدلہ اس سے بالکل الگ ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے نہ جانے کتنے گنا زیادہ اللہ رب العزت قبولیت سے نوازے گا اور انعام سے سرفراز فرمائے گا۔ اب ان کے لیے کیا کیا ہے مختصر سا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے مقرر کیا ہوا رزق ہے، جانا پہچانا رزق ہے، چیک کیا ہوا رزق ہے۔ دنیا میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی بڑا شخص ہوتا ہے اس کے سامنے جب کھانا لا کے رکھا جاتا ہے تو اس کھانے کو ساری چیزوں سے چیک کیا جاتا ہے، آلات سے، یہ نقصان دہ تو نہیں ہے، اس میں کہیں یہ چیز کم تو نہیں ہے، اس میں کہیں زہر تو نہیں ملا دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس وقت کے جو عمراء اور حکماء ہیں، اگر ان کے پاس وہ کھانا رکھا جاتا ہے تو اسے باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، ہر چیز جانچ پڑتال کے تب اس کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ اب اسے آپ کھائیے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے اور کس طرح کا کھانا ہے۔ سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ اس کھانے میں کبھی خرابی نہیں پیدا ہوگی، کبھی بو نہیں آئے گی، کبھی اس پہ جو پھپھوند لگتی ہے سفید سفید وہ نہیں ہوگی، کبھی وہ سڑے گا نہیں، کبھی اس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، جیسا اس کا ذائقہ آج ہے ویسے اس کا ذائقہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، کسی اعتبار سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں بلکہ مزید لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اگر آپ کا کوئی پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ کٹا کٹایا پھل آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ لا مقطوعہ کا مطلب کہ جو پھل آپ کا کھانے کا جی چاہے گا وہ پھل درخت میں لگا ہوا ہوگا اور وہیں سے وہ تازہ فریش پھل توڑا جائے گا اور وہیں سے آپ کے سامنے بلکہ وہ بالکل قریب آ جائے گا، اور آنے کے بعد لا ممنوعہ، آپ کو روکا بھی نہیں جائے گا، آپ جیسے چاہیں اسے استعمال کریں، خود سے توڑیں، خود سے کھائیں، جیسے آپ چاہیں ویسے آپ کھائیں، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی بو یا کوئی بدمزگی نہیں ہوگی بلکہ وہ ذائقہ دار ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، معلوم رزق ہے،
تو معلوم میں وہ ساری کیفیات ہیں کہ کیا رزق ہے، کیسا رزق ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے، ہم بندوں کو تو نہیں معلوم۔ لیکن اللہ نے اس میں سے چند چیزیں تو بتا ہی دی کہ سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اس سے روکا نہیں جائے گا۔ جو پھل کھانا چاہو گے، جو میوہ کھانا چاہو گے، اس سے روکا نہیں جائے گا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ باسی ہو، ڈالی میں لگا ہوگا، تازہ ترین پھل آپ کے سامنے ہوگا۔ مارکیٹ میں چلے جائیے، صاحب ابھی تازہ توڑ کے ابھی بس باغ سے توڑ کر ابھی لایا گیا ہے، یہ پرانا نہیں ہے کہ 10 دن کا باسی ہو اور اس کے بعد آپ کے سامنے بیچ رہا ہوں، ابھی یہ دیکھیے توڑ کر لائے ہیں اور ابھی یہاں رکھا اور آپ کے سامنے لا کے بیچ دیا۔ ہر آدمی کہتا ہے بھائی یہ تو تازہ ہے، لے لو۔ تازہ اور باسی کی بہرحال اہمیت سب کو معلوم ہے، تو ہر کھانا، ہر غذا آپ کے لیے تازہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ایک تو غذا، پھر فرمایا فواکہ، میوے، تمام پھل۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہی نہیں کہ اسے روکا جائے، ڈانٹا جائے، نہیں بھاگو، ان کو یہ نہیں، ان کو وہ نہیں، نہیں، وہ مکرمون، اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کھانا پیش کیا جائے گا۔ جیسے مہمانوں کے سامنے آپ کھانا پیش کرتے ہیں تو ذرا برابر بھی مہمان کے دل شکنی نہیں ہونے دیتے، ذرا سا بھی مہمان کو تکلیف نہیں ہونے دیتے ہیں، جو ہوتا ہے آپ کے پاس اسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں تو آپ کا اعزاز ہوگا ہی، آپ تو مہمان اللہ کے ہیں، تو وہاں پر جس طرح آپ کا اکرام ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فی جنات النعیم، اللہ نے فرمایا کہ نعمتوں کے باغات میں، ہمیشہ کی جو نعمت آپ کو، لازوال نعمت جو آپ کو ملنے والی ہے، ان باغات میں اللہ رب العزت آپ کو رکھے گا۔ پھر وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے، اور خوش گپیوں میں وہ مگن ہوں گے۔ پھر آخر میں آج کی دنیا کا ایک سلسلہ جو چلا ہوا ہے کہ بھائی سب کچھ ہو گیا، اب شراب کا دور چلنا چاہیے۔ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا میں مست رہنے والے لوگ ہیں، ان کا اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اب شراب کا دور چلے گا، اب جام چلے گا۔ تو یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، اللہ نے فرمایا اب سب کچھ ہونے کے بعد، کھانے پینے کے بعد، اب دور چلے گا، جام چلے گا، وہ شراب کا دور چلے گا۔ وہ یہاں کے شراب نہیں کہ پی لیا تو بے ہوش ہو گئے، اول فول بکنے لگے، آئیں بائیں شائیں بکنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ تو سر چکرائے گا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ پیٹ میں کوئی آپ کے درد ہوگا، نہ آپ کی الٹی اور قے ہوگی، نہ کوئی اور آپ کو کوئی پریشانی ہوگی، نہ آپ کی عقل میں فطور پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے شراب کے بارے میں تو بیان فرما دیا کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ اور ماں ہے، کہ شراب پینے کے بعد انسان جب بدمست ہو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نشہ چڑھ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا بک رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ جو آیا، جو جی چاہا بکنا شروع کر دیا، اور لوگ منظر دیکھتے بھی، تو وہاں یہ کیفیت بھی نہیں ہوگی۔ تو لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، تو نہ سر چکرائے گا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ بلکہ وہ شراب کیسی ہوگی؟ بالکل صاف و شفاف، اس کی نہر جاری ہوگی۔ وہاں پر ہر چیز کی ایک نہر ہے، دودھ کی نہر الگ ہے، شہد کی نہر الگ ہے، پانی کی نہر الگ ہے، اور کیا بولتے ہیں شراب کی نہر الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کسی اس میں نہانا بھی چاہیں تو نہا بھی سکتے ہیں، گہرا نہیں کہ آپ ڈوب جائیں، ڈوبنے کا ڈر ہو، ڈوبنے کا ڈر ہو، گندا نہیں کہ چلے جائیں گے تو اس میں گندگی ہو جائے، یہ بھی نہیں کہ اگر آپ فرض کر لیجئے کہ شہد کے نہر میں آپ نہانا چاہیں تو یہ ہوا کہ اب نکلے تو پورا بدن چپ 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 کر رہا ہے، یہ بھی کیفیت نہیں ہوگی، بالکل فریش ہوں گے۔ آپ جس نہر میں جیسے چاہیں کود جائیں اور نہا کے چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل فریش اور تازہ ہوں گے، صاف و شفاف ہوں گے، کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی بری چیز اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی۔ تو شراب کا بھی یہی معاملہ ہے، تو بالکل صاف و شفاف، پہلی چیز۔ دوسری چیز
سفید ہوگی۔ تیسری چیز لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑے مزے کی چیز ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ نہ بیماری پیدا ہوگی، نہ قے ہوگی، نہ سر میں درد ہوگا، نہ الٹی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں جو شراب سے پیدا ہوتی وہ نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ان جنتیوں کو جو جنت ملے گی، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی وہاں کی جو حوریں ہیں، جو بیویاں ہیں جنت والی، وہ ان کے پہلو میں، ان کے بغل میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور وہ ہوں گی جن کی نگاہ کبھی اٹھی نہیں، جنہوں نے کسی غیر کو کبھی دیکھا نہیں، صرف دیکھا ہے تو اپنے شوہروں کو، اپنے ازواج کو، صرف ان کی نگاہ اٹھی ہے تو اپنے شوہر کی طرف، کسی اور کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھی ہے، نہ اٹھے گی، اور ان کی نگاہ، ان کی آنکھ بڑی بڑی ہوں گی۔ یہ حسن کی ایک مثال ہے کہ بڑی آنکھ والی عورت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، حسین ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری خوبیاں اللہ نے بیان فرما دی۔ وحور عین، اور عین کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں بھی کیسی، کأنہن بیض مکنون، ایسے جیسے کہ چھپے ہوئے انڈے ہوتے ہیں۔ انڈے ہر طرح کے ہوتے ہیں، پرندوں کے انڈے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی آنکھ ہوتی تو عین نہ کہا جاتا، بڑی آنکھ کہی گئی۔ تو بڑی آنکھ اور بڑا انڈا اگر آپ لیا جائے تو مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ اس سے مراد شتر مرغ کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ شتر مرغ کا انڈا بہت بڑا ہوتا ہے، تقریباً 1-2 کلو کا ایک انڈا ہوتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا وہ جانتا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے بھائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رنگ برنگے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ آپ شاید کہ پینٹ کی جیب میں شاید انڈا رکھنا چاہیں شتر مرغ کا تو بمشکل رکھ پائیں گے، اتنے بڑے انڈے ہوتے ہیں اس کے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک چھوٹے بچے کا جتنا بڑا سر ہوتا ہے تقریباً اتنا بڑا انڈا ہوتا ہے وہ، ایسے۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا کہ مکنون، جیسے پرندے جب انڈا سیتے ہیں نا تو ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ان کی پوری حفاظت کرتے ہیں، اس میں ذرا برابر بھی گندگی لگنے نہیں دیتے، اور پروں میں اسے چھپا لیتے ہیں، اور چھپا کر اسے الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، اس کو گرمی بھی پہنچاتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، بارش سے بھی اس کو بچاتے ہیں، بارش ہو پرندہ بالکل سے بھیگ جائے گا، اس کا انڈا اور اس کا بچہ جو اس کے پر کے نیچے ہے وہ نہیں بھیگے گا۔ یہ اللہ نے صفت عطا کی۔ تو کانہن بیض مکنون کہہ کے اللہ نے فرما دیا کہ ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہوں گی کہ اس پر داغ دھبا نہیں ہوگا، بالکل پلکیں اتنی خوبصورت ہوں گی، بڑی ہوں گی، گھنی ہوں گی، اور دیکھنے میں بھلی ہوں گی کہ دیکھنے والا دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اس کی مثال بیض مکنون سے۔ پھر یہی نہیں، بعض مفسرین نے اور بھی آگے بتایا کہ جیسے بڑی بڑی موتیاں ہوتی ہیں، ہیرا جواہرات کی کہہ لیجئے، یاقوت اور مرجان کی کہہ لیجئے، کیونکہ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ عورتیں جو جنت کی آپ کو ملیں گی وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان۔ یہ ایک قسم کا اعلیٰ پتھر جو سمندروں سے نکلتے ہیں، وہ سمندر جو خاص طور سے جو جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا رنگ الگ ہے، اور دونوں ایک دوسرے میں ملتے جلتے نہیں ہیں، دونوں الگ ہیں، دونوں کا ذائقہ الگ ہے، دونوں کے پانی کا رنگ الگ ہے، ان سمندروں میں جا کر وہ یاقوت اور مرجان جا کے ملتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کہا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں ویسے ہوں گی خوبصورت۔ آج آپ نے دیکھا عقیق ہے، فیروز ہے، یہ پتھر ہے، وہ پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جسے بادشاہ اور شہزادیاں جو ہیں اپنے زیب و زینت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ ہر آدمی کے بس کے نہیں ہوتا کہ وہ انسان اس کا استعمال کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اس طرح ہوں گی۔ یہ صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، کانہن بیض مکنون۔ پھر اس کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر وہ سوال جواب کا، اور دنیا میں جو ان کے سامنے مناظر تھے اپنوں کے بھی اور غیروں کے بھی وہ سارے مناظر آئیں گے، اسے دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے پھر پوچھیں گے، جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں آیا کہ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، کہ جو ماننے والا ہے اور جو جس کی بات مانی گئی ہے، یعنی آقا اور محکوم دونوں، تابعدار اور متبوع دونوں ایک دوسرے سے کہیں گے
تمہاری وجہ سے ہوا کہیں گے تم نے خود کیا، تم نے ایسے کیا، تم نے، وہاں پر وہ معاملہ ہوگا. یہاں پر بھی ذرا ایک دوسرے سے سوال ہوگا، ارے کیسی باتیں تھی، ہم لوگوں نے یہ کر لیا، آج یہ کر لیا ہوتا تو اور بھی ہوتا. پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا. ان لوگوں کے بارے میں، ارے وہ ایک فلاں آدمی، وہ رام دیو جو ہے وہ ہمارے بغل میں، گھر کے بغل میں رہتا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا تو وہ تو بڑے تانے مارا کرتا تھا، اس کو ذرا دیکھو کہاں ہے. اس طرح کے سوالات جو ہے انشاءاللہ جنتی جو کریں گے اس کا ذکر کرائے گا. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.